گولڈن رنگ کی شرارے میں وہ دمک رہی تھی۔ بیوٹیشین نے میک اپ کا آخری ٹچ دیتے ہوئے اس کا رخ آئینے کی جانب موڑ دیا اور وہ حیران و پریشان خود کو دیکھتی رہ گئی۔ بلا شبہ وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی، اتنی حسین کہ اگر اس پر نظر اٹھتی تو ٹھہر جاتی۔ آج کی شام مکمل طور پر شاہ زیب کے نام تھی۔ فائنلی آج وہ ایک اچھی بیٹی ہونے کا ثبوت دینے جا رہی تھی، ایک ایسی بیٹی جو اپنی ماں کی فرمانبردار ثابت ہو کر اپنے ماموزاد سے نکاح کے تعلق میں منسلک ہونے والی تھی۔ ان تمام تعلقات کو بالائے طاق رکھ کر جو اس کے ماضی میں دامن تھام کر اسے امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، ابھی انہی سوچوں میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور خدیجہ بیگم اپنے کندھے پر پڑی ہوئی شال کو سنبھالتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ ماشاءاللہ، میری جان کا ٹکڑا کتنی حسین لگ رہی ہے، میری بچی۔ انہوں نے آگے بڑھتے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ آنکھوں میں آئی نمی کو انگلی سے صاف کرتے اس نے دیکھ رہی تھی جب اس نے جھک کر اپنی ماں کے ماتھے پر لب رکھے۔ آپ بھی بہت حسین لگ رہی ہیں، وہ بولی تو ملائم سا لہجہ جیسے پھول بکھیر گیا ہو۔ بس آج کی شام کو بری نظر نہ لگ جائے، ہمیشہ کی طرح اندیشوں میں مبتلا ہو کر انہوں نے کہہ دیا، یہ جانتے ہوئے شاید کہ بری نظر اس حسین شام کی تاک لگائے بیٹھی۔ شاید کہیں نہ کہیں انہیں اندازہ تھا کہ وہ اتنی آسانی سے رک کر پیچھا نہیں چھوڑے گا، وہ آئے گا ضرور، اور شاید یہ شام سجی اسی لیے تھی کہ وہ آئے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اپنی ماں کی آنکھوں میں اندیشے پڑتے ہوئے اس نے جھک کر ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر باری باری لب رکھ دیے۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دیر تک بچوں کو بھیجتی ہوں، وہ تمہیں باہر لے جاتی ہے۔ دولہا آ چکا اور نکاح کے انتظامات مکمل ہیں۔ اس کی جانب اطمینان سے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تو وہ پلٹ کر ایک بار پھر خود کو دیکھنے لگی۔ اس خوبصورت لباس میں گلابی رنگ کی گوڑیاں لگ رہی تھی۔ شرارہ بہت زیادہ بھاری اور کامدار نہیں تھا، لیکن پھر بھی گلاسی میک اپ نے اس کے پورے لوک کو چار چاند لگا دیے۔ مہکتی ہوئی خوشبو میں وہ مہکتی ہوئی لڑکی کسی کو بھی بہکانے کا کام سر انجام دے سکتی تھی۔ اپنے لبوں کو باہم جوڑے وہ ذرا سا پیچھے ہٹی ہوئی تھی کہ اچانک پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا، صرف کمرہ نہیں باہر سے بھی آوازیں آنے لگی، شاید پورے گھر کی لائٹ چلی گئی تھی۔ اسے کوفت ہونے لگی، کم سے کم آج ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو شکر ہے کہ ابھی اندر تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے کرسی کو تلاش کرنا چاہا اور پھر اطمینان سے اس پر ٹکنے لگی تھی کہ اچانک دو بازو نے اسے کھینچ کر دبوچ لیا۔ وہ چیخ بھی نہیں پائی، اس کے منہ پر اتنے زوردار طریقے سے ہاتھ جما دیا گیا کہ اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے حلق میں دبی ہوئی چیخ کو نکالنے کی کوششوں میں ہلکان ہوتی، اس سے پہلے کہ وہ پھڑپڑا کر اپنے وجود کو آزاد کروانے کی کوشش کرتی کہ کلوروفارم سے بھرا ہوا رومال سختی سے اس کے منہ پر جما دیا گیا۔ یہ بس منٹوں کا کھیل تھا، اتنا زیادہ تو وقت ہی نہیں تھا۔ مقابل کے پاس کہ وہ یہاں کھڑے ہو کر اس کا تڑپنا اور پھر بھڑکنا انجوائے کرتا رہتا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کے بازو میں جھول گئی اور شاید وہ پورا انتظام کر کے آیا تھا۔ ساری لائٹیں روشن ہو گئیں، پورا گھر روشنی میں نہا گیا، لیکن ایک چیز مسنگ تھی۔ کمرے میں داخل ہوتی ندا نے چیخ کر ہی پلٹتے ہوئے خدیجہ بیگم کو پکارا، دلہن غائب ہو گئی، اور شاید آج رات اسے غائب ہونا ہی تھا۔ یعنی وہ آ گیا جس کا خوف تھا، جس کے خوف کے باعث خدیجہ بیگم کتنی راتوں سے سو نہیں پا رہی تھی۔ باہر کھڑی سیکیورٹی انہوں نے ہر ایک جاننے والے کو گویا کام پر لگا دیا، لیکن اس کے باوجود وہ آیا اور پلک چپکتے ہی روپ چاہ کو اڑا کر لے گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ روپ کہاں جا سکتی ہے؟ خدیجہ بیگم نے بکھلا کر چیختے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ پوری حویلی میں خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس لڑکی کو غائب ہونا ہی تھا، صبح غائب ہو گئی، پورے گھر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اس پورے ہنگامے میں مرکز گفتگو وہی تھی، روپ چاہ، جو اب کسی اور کی دسترس میں تھی۔ وہ جانے کتنی دیر کے بعد سے ہوش آیا، ایسا ایسا اپنی آنکھوں کو کھولتے ہوئے اس نے اپنے بھاری سر کو تھام کر ادھر ادھر کا منظر دیکھا۔ اس کی سانس دھوکنے کی مانند چل رہی تھی اور دل آہستہ آہستہ دھڑک رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بس کسی ویران کونے میں پھینک دی گئی ہے۔ گردن گھما کر ارد کا جائزہ لیتے ہوئے سارے حالات اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے، اور بٹ سے آنکھوں کو کھول کر اپنے دکھتے ہوئے سر کو تھام کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کمرے میں اکیلی تھی۔ کمرے کو نفاست سے بنایا گیا تھا، ہر چیز نہایت ترتیب سے رکھی ہوئی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ مقابل نے صوفے کا انتخاب کیا اسے لٹانے کے لیے، اور نہ ہی بیڈ کا، بلکہ فرش پر ایک کونے میں لیٹی ہوئی تھی، اور وہ سر چہرے کے ساتھ جلدی سے اٹھتے ہوئے وہ خود کو سنبھالتی دروازے تک گئی۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ دروازہ کھلے، کوئی ہے باہر؟ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، لیکن آواز پھر بھی اونچی۔ کم سے کم آج رات وہ خود کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔
بےتابی سے تڑپتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر وہ دروازے کو پیٹتی رہی، لیکن جیسے اس گھر میں اس کے علاوہ کوئی موجود تھا ہی نہیں۔ کافی دیر کے بعد تھکار کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو گیا اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا، اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر عزیز سے آنکھوں کو بند کر لیا۔ اس کی ماں کے سارے خدشات ثابت ہوئے۔ اس کے سامنے کھڑے ہوا شخص اپنی چمکتے ہوئے نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بکھرے سنہرے بال اور چمکتے بادامی آنکھیں۔ وہ دیر تک انہیں دیکھتی رہی اور پھر آگے بڑھ کر جھپٹ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم ہو کون؟ تمہاری ہمت کیسی مجھے یہاں لانے کی؟ رو رو کر اس کا گلا بیٹھ چکا تھا، اپنے حلق سے بمشکل آواز نکل رہی تھی، لیکن مقابل نے نرمی سے اس کے بازوؤں کو جھٹک اسے خود سے دور کر دیا۔ میرے علاوہ کسی کو حق ہی نہیں ہے تو میں اپنے پاس رکھنے کا، وہ بولا تو دل فریب لہجے کا پورا کمرے میں پھیل گئی۔ اس کی خوشبو جو کہ روپ پر پہلی نظر اثر انداز ہو رہی تھی، اب مسکراتے ہوئے جھک کر اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور روح بےتابی سے کامتی رہ گئی۔ خدا کا واسطہ ہے، آج میرا نکاح ہے، مجھے واپس لے جاؤ، میری ماں پریشان ہوگی۔ رحم کرو ایک اکیلی عورت پر جس کا اس کی بیٹی کے سوا کوئی نہیں۔ اپنے ہاتھ باندھ کر التجا کر رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، جو کہ مقابل نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما اور پھر جھٹکے سے انہیں پشت سے لگا دیا۔ یہی تو تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے کہ آج تمہارا نکاح ہے۔ دانت پیس کر وہ اس کے کان کے قریب کہرا رہا تھا، جبکہ اس کے لفظ پر وہ خود کو سنبھالے کھڑی تھی۔ نکاح سے پہلے کم سے کم تمہیں اپنی ماں سے اتنا تو معلوم کر لینا چاہیے کہ تم کس کی امانت ہو۔ وہ شخص یوں بات کر رہا تھا جیسے اس کی سر خرید غلام ہو، جبکہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر روپ نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ بکواس بند کرو تم، میں تمہیں جانتی تک نہیں ہوں۔ اور اس نے آگے بڑھ کر اسے بازوؤں سے دبوچتے ہوئے اپنے قریب کھینچ لیا۔ جانتی نہیں ہو لیکن جان جاؤ گی، تم نے کہا نا آج تمہارا نکاح ہے۔ وہ اب اپنی بادامی آنکھوں میں خاص چمک لائے اسے دوبارہ گھورا تھا۔ تو پھر تیار ہو جاؤ، نکاح ہے تمہارا، لیکن اس بار دولہا بدل گیا ہے۔ اس کے سر پر بم پھوڑتے ہوئے اسے وہیں ساکر چھوڑے کمرے سے باہر نکلنے لگا، جب وہ لپک کر اس کے پیچھے دوڑتی چلی گئی۔ خدا کا واسطہ میری بات سنو، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، اس نے صاف کہہ دیا تھا، جبکہ مقابل نے اسے خود سے دور دھکیل کر 2 قدم دور کر دیا۔ نکاح تمہیں کرنا پڑے گا، ورنہ نکاح کے بغیر بھی تم میرے پاس ہو، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں جو میرا دل چاہے۔ لہجے میں عجیب سی خماری اور آنکھوں میں چمک بھرتے ہوئے اس نے کہہ تو دیا تھا، لیکن روپ جانتی تھی کہ اس نے اس بات کو کس طرح برداشت کیا۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے پٹی پٹی نگاہوں سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی، جو آنکھ دبا کر شرارت سے اپنے لبوں کو باہر ملا کر اسے دیکھتا کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیاں پھلانگتا چلا گیا۔ اسے پلٹ کر کمرے میں دوڑنا شروع کر دیا۔ کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی کھڑکی نہیں تھی کہ وہ یہاں سے فرار ہو جاتی، اور ویسے بھی جو شخص اتنی پلاننگ کے ساتھ اسے وہاں سے اڑا کے لے آیا، کیا وہ اتنا کچا کھلاڑی ہوگا کہ یہاں سے اس کے نکلنے کے لیے کمرہ بنا دے؟ ہرگز نہیں۔ کچھ دیر کے بعد ملازمہ ایک سرخ رنگی کامدار چادر وہاں رکھ کر گئی۔ ملازمہ نے چادر رکھتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد قاضی اور گواہان آنے والے ہیں، شاہ سائیں حکم ہے کہ تیار ہو جائے، بہت نرم لہجے میں کہتے ہوئے ملازمہ پلٹ کر جانے لگی کہ اس نے وہ شال اٹھا کر اس کی پشت پر دے ماری۔ جاؤ اور بتاؤ اپنے شاہ سائیں کو، میں لعنت بھیجتی ہوں اس پر اور اس کی چیزوں پر، نہیں کرنا مجھے یہ نکاح۔ وہ چیخی، لیکن ملازمہ اسے نظر انداز کرتے کمرے سے نکل گئی اور جاتی ہوئی دروازہ بند کر گئی۔ اپنے ہاتھوں کو چہرے پر رکھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ آخر کون سی قیامت اس پر برپا ہوگی؟ آج تک اس نے صرف ایک شخص کا نام سنا تھا، جہانگیر شاہ بخاری۔ جب سے وہ اپنی ماں کے ساتھ وہاں آئی تھی، تب سے اس کی ماں کو بس ایک ہی دھڑکا لگا رہتا، جہانگیر شاہ کا۔ اس نے کبھی بھی اس شخص کو نہیں دیکھا۔ جب سے وہ حویلی چھوڑی، تب سے ایک بار بھی پلٹ کر اس نے جہانگیر شاہ کو نہیں دیکھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل تڑپ تڑپ کر کہہ رہا تھا کہ یہ شخص جہانگیر شاہ تھا، وہی شخص جس نے تب تک تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنایا جب تک اسے اندازہ تھا، اور اب جب کہ ایک نئے تعلق بننے جا رہی تھی تو وہ شخص مسلط ہو کر اسے نکاح کرنے کے در پہ تھا۔ ابھی وہی نہیں سوچوں میں گھیری ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ قاضی صاحب گوان کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ وہ بس پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی اور ان کے ساتھ ہی وہ داخل ہوا تھا، جس نے آگے بڑھ کر اپنے شال کندھوں سے اتارتے ہوئے اس کے اوپر ڈال دی۔ جھک کر شال کا کونا درست کرتے ہوئے اس کے کان کے قریب ہلکی سی سرگوشی کر کے، چیخو پکار کرنے اور کسی بھی طرح کی فضول بات کرنے سے پہلے سوچ لینا، تمہاری ماں کی زندگی اور تمہاری عزت دونوں میرے ہاتھ میں۔ اور اپنے دل کو مٹھی میں دبوچ کر اس نے سر اٹھا کر خونخوار نظروں سے شخص کو دیکھا جو قاضی صاحب کے قریب بیٹھ گیا۔ نکاح شروع ہونا تھا، یہ کوئی ڈرامہ نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی اور بڑی بھیانک حقیقت تھی۔
وہ شخص اسے نکاح کر رہا تھا۔ قاضی صاحب نے کچھ دیر چند عربی کلمات پڑھے اور پھر اس کے بعد اجازت طلب کی۔ روپ شاہ دختر سید افتخار شاہ، آپ کا نکاح 5 لاکھ حق میں ہے۔ سید جہانگیر شاہ سے پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے۔ کتنا دل چاہتا تھا اس کا کہ وہ چیخ چیخ کر انکار کرتے ہوئے سب کو بتائے کہ اسے یہ نکاح ہرگز بھی قبول نہیں ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ مقابل اس کے پہلو میں کھڑا تھا اور بڑی جاذبے سے اس کے کندھے پر بھرے ہوئے ہاتھ سے اسے باور کروا رہا تھا کہ کسی بھی طرح کی چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ایک بار، دوسری بار اور تیسری بار اس کے کندھے پر پڑے ہوئے ہاتھ کی گرفت بھاری ہوتی چلی گئی۔ اس نے فوراً اقرار کر لیا، اسے وہ شخص قبول تھا۔ اپنی آنکھوں کو بند کرتے اسے نکاح نامے پر دستخط گھسیٹے اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی۔ بہت بڑی غلطی کر دی تم نے جہانگیر شاہ، تم شاید جانتے بھی نہیں ہو کہ تم نے کس سے ٹکر لی ہے، اپنے بالوں کو دبوچتے ہوئے کہتے جا رہی تھی، جانے بغیر کہ یہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے دکھ میں اس کا حامی و ناصر بن جائے، جس کا ساتھ دے سکے۔ یہ دنیا بہت مطلبی ہے، کسی مرتے شخص کو چھوڑ کر تمام ضروری کاموں میں لگ جائے گی جس سے عزت باقی رہے۔ سارے مہمان ایک ایک کر کے چلے گئے۔ وہ حسین شام جو بے حد حسین تھی سوگواریت میں ڈوب گئی۔ 24 گھنٹوں سے پہلے کوئی بھی رپورٹ نہیں لکھ سکتا، اور اپنی جانب سے خدیجہ بیگم نے سر توڑ کوشش کر دی، وہ نہیں ملی، نہ اس سے ملنا تھا۔ لوگوں میں سرگوشی ہونے لگی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ شادی چھوڑ کر بھاگ گئی ہے کسی کے ساتھ، تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ خواہ جتنے منہ اتنی بات، اور خدیجہ بیگم نے ساری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کا کمرہ چھان مارا، کہیں سے کوئی سراغ تو مل جاتا۔ اس کی یوں چلے جانے کا ایک ابال ان کے اندر بھرا ہوا تھا۔ جانتی تھی اگر اس وقت ان کی اپنی بیٹی ان کے سامنے ہوتی تو شاید اس کا گلا دبا کر باہر دیتی۔ انہیں ہمیشہ لوگوں کے درمیان اپنی ریپوٹیشن اتنی عزیز تھی، کبھی بھی اپنے سر کو جھکا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگر یہ جہانگیر کی چال تھی تو جہانگیر سے بھی بہت اچھی طرح نبٹ سکتی تھی، لیکن اس سے پہلے انہیں اپنی بیٹی کے متعلق کچھ جاننا تھا، اور شاید یہ بات ابھی سب سے کڑوی ثابت ہوئی کہ اس کی وارڈروب سے نکلنے والے لیٹرز، اس کی ڈائری پر لکھے ہوئے محبت بھرے پیغامات یہ ظاہر کر رہے تھے کہ اغوا نہیں کی گئی بلکہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی۔ ملازمہ سب کے سامنے وہ تمام کاغذات اٹھا کر لے آئی، جسے دیکھنے کے بعد خدیجہ بیگم کی تو سانس ہی اٹک گئی۔ انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ ان کی بیٹی ایسا قدم اٹھا سکتی ہے، جبکہ دوسری طرف ہر گھر کی پرانی ملازمہ، بلکہ اس نے بھی اس بات کی گواہی دی تھی کہ بیگم صاحبہ کے گھر سے جانے کے بعد چھوٹی بیگم صاحبہ کو ملنے کے لیے ایک لڑکا آیا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ کافی دیر کمرے بند رہتی ہے۔ وہ لڑکا کون تھا، کیوں آتا تھا، خدیجہ بیگم یہ تو نہیں جانتی تھی، ہاں مگر ان کی بیٹی کی وجہ سے اس سوسائٹی میں ان کی بنی بنائی عزت برباد ہو گئی۔ آج تک جس نام کو اونچا رکھنے کے لیے انہوں نے ہر ایک سے ٹکر لی، آج وہی نام بدنام ہو گیا۔ لوگ باتیں بنا رہے تھے، ہنس رہے تھے، مخول بازیاں کر رہے تھے، اور ایسے میں انہیں خود سے بس ایک عہد کرنا تھا، اگر کہیں کسی بھی جگہ پر انہیں روپ دوبارہ مل جاتی تو اس کی گردن دبا دیتی۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا، وہ بیڈ پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ رو رو کر اس نے اپنی آنکھوں کو سرخ کر لیا۔ جوڑے سے نکلتے ہوئے بال گردن کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ جہانگیر شاہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرایا، جبکہ اس کی مسکراہٹ کو زہر سمجھتے ہوئے اس نے بڑی مشکل سے نکلا تھا۔ مضبوط قدم اٹھاتے اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ گھر نہیں ہے جہاں جہانگیر کو اسے لے جانا چاہیے تھا، بلکہ وہ گھر ہے جہاں وہ خود رہتا ہے۔ وہ اسے یہیں رکھنا چاہتا ہے، نہ جانے کیوں، اسے اس بات کا تو اندازہ نہیں تھا، لیکن جلدی سے بیڈ سے نیچے اتر کر اپنے دوپٹے کو وہیں چھوڑتی وہ جہانگیر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی اور اسی وقت مجھے گھر چھوڑ کر، آنکھوں میں دیکھ کر وہ پھٹکا رہی تھی، اور جہانگیر نے نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹھوڑی کو چھو لیا۔ کیوں نہیں چھوڑ جاؤں گا، لیکن ابھی نکاح ہوا ہے، تھوڑی دیر اگر شوہر کے ساتھ گزار لیا جائے تو رومانٹک انداز میں ذرا سا مسکراتے ہوئے وہ شاندار سا مرد قدم قدم بڑھاتا اس کے قریب آ رہا تھا، اور جلدی سے دور ہوتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگی۔ اگر آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کا منہ توڑ دوں گی۔ اپنے منہ کا مکہ بنا کے، اپنے ہاتھ کا مکہ بناتے ہوئے اس نے ہوا میں لہرایا، اور جہانگیر نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ وہ اب اس کے سامنے کھڑی تھی، اور اس وقت اب سے شدت سے شرمندگی ہو رہی تھی کہ جلد بازی میں دوپٹہ اٹھانا ہی بھول گئی جو کچھ فاصلے پر رکھا ہوا تھا۔ کم سے کم آج کی رات مجھ پر کنٹرول کر لیجیے، آج ہاتھ نہ اٹھائیں، آج تو محبت بھری رات ہے، سرگوشیوں بھری رات، اور دیکھیں تو کتنے عرصے کے بعد میری بیگم میری دسترس میں آئی ہے۔ یہ جہانگیر شاہ کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات نہیں تھی، ایک بار پہلے بھی سرسری ملاقات ہوئی، لیکن تب اسے یقین نہیں تھا کہ وہ جہانگیر شاہ ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے آنکھ دبا کر گزر گیا، اور وہ ہونک بنی وہیں کھڑی رہی۔
آج تک اس کی ماں نے اجازت نہیں دی کہ وہ لڑکوں سے غیر ضروری بات کرے یا اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ بھی فرینڈ شپ کر رہے۔ اسے ہمیشہ وہی کرنا پڑا جو اس کی ماں نے کہا تھا، اور اسے ان کے بارے میں کہیں سے معلومات لینا بھی اسے نہایت معیوب لگا، سو وہ بات وہیں دبی رہ گئی۔ لیکن آج وہ اس کے سامنے کھڑا اپنے تمام جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ میں زہر کھا لوں گی لیکن آپ کے قریب نہیں آؤں گی، اور نہ ہی آپ کو اپنے قریب آنے دوں گی۔ اس کے وجود کا نفرت سے دور دھکیل کر وہ کہہ گئی، اور مقابل نے اسے ایک کمر سے تھام کر اتنی شدت سے کھینچا کہ وہ نہ صرف اس کے سینے سے لگی بلکہ اس کے پاؤں ہوا میں لہرانے لگے۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری اتنی ہمت نہیں ہے جہانگیر کی مسز، سو باتیں اتنی ہی بنایا کرو جتنی کہ بنانی چاہیے۔ تمہیں اس 20 سالہ لڑکی کی سانسوں کٹکاتے ہوئے اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا، اور وہ تھر تھر کرتے ہوئے وجود کے ساتھ اس نے جہانگیر کو خود سے دور دھکیلا، اور پلک چمکنے کی دیر تھی، ایک زناٹے دار تھپڑ جہانگیر شاہ کے چہرے پر جا پڑا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور وہ سامنے کھڑی ہوئی دان پان سی لڑکی جس کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی گال پر ایک ہلکا سا نشان پیدا کر کے۔ جہانگیر شاہ کے منہ پر تھپڑ مارنے کے بعد وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے بے یقین کھڑی رہی، جبکہ جہانگیر نے سرخوتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا تھا، ایک بار، دو بار، اور شدت اس کا دل چاہا کہ اس لڑکی کی گردن دبا دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے نازک سی کمر کو تھام کر ایک ہاتھ سے اس کا وہی ہاتھ اٹھا کر اپنی لبوں کے قریب لے جا کر اس پر اپنے لب رکھ گیا۔ یہی تو انا کا کچلنا تھا۔ اس روز اس نے اس لڑکی کے قدموں میں اپنی انا کو کچل دیا جو اس کے قابل عشق نہیں تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ جہانگیر شاہ کو اس کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتی۔ وہ تب سے اس کی منقوہ تھی جب سے وہ صرف 5 سال کی تھی۔ اس کے بعد کی نکاح یاد نہیں یا کبھی یاد ہے نہ کروانے کی کوشش کی گئی۔ ہر بار جب کچھ نہ کچھ دہراتی تو خدیجہ بیگم یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ وہ بس ایک منگنی تھی جس میں آغا جان نے اسے جہانگیر سے منسوب کیا، اور اس منگنی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور وہ خاموشی اختیار کر لیتی۔ آج صرف اس کی خاطر اسے دکھانے کے لیے اس نے اتنے سارے لوگوں میں دوبارہ اسے نکاح کر کے اسے اپنے قریب کر دیا۔ کم سے کم اب تو وہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ صرف ایک منگنی تھی، حالانکہ اس وقت کبھی نکاح نامہ موجود تھا، گواہان بھی تھے۔ اس وقت وہ تقریباً 7 برس کا تھا، یعنی کہ صرف بڑوں کی رضامندی سے ہوا، لیکن اسے ہمیشہ سے یہی سکھایا گیا وہ سنہری گڑیا صرف اسی کی ہے جسے محبت کر کے اسے اپنے قریب کر کے وہ اپنی باہوں میں بھر سکتا ہے۔ آنکھوں سے ٹوٹتے آنسوؤں کے ساتھ اس کے لبوں سے التجا کی، پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں، اور جہانگیر نے مخمور نگاہوں سے اسے چھوڑتے ہوئے خود سے دور کر دیا۔ تمہیں چھوڑ تو سکتا ہوں لیکن جانے نہیں دے سکتا۔ اگلے 2 دنوں تک تم یہیں رہو گی، ماما سے ملاقات کرو گی، اور پھر تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیا جائے گا۔ میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری ماں کس حد تک جا سکتی ہے، اور اپنی ماں کے خلاف تو ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی تھی۔ بس آپ کی کیسے نکلنے کی دیر ہے جہانگیر شاہ، میں سیدھا پولیس کے پاس جاؤں گی، عدالت میں جا کر آپ پر کیس کروں گی۔ ماما ٹھیک کہتی ہیں، تم لوگ درندے ہو، درندوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور وہ پلٹ کر اسے دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اسے درندہ کہہ رہی تھی جسے پانے کے لیے نہ جانے کتنوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے جلتے ہوئے انگارے دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ نفرت مٹانا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے سامنے رشتوں کی اصلیت آئے، اس لیے اس نے کوئی چھوٹا کھیل نہیں کھیلا۔ اس گھر کی ملازمہ زینت کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ زینت نے وہ کر دکھایا جو روح کو خدیجہ بیگم کی نظروں میں سراسر غلط ثابت کر دیتا۔ اب باری تھی اعتماد اور یقین کے رشتوں کی۔ خدیجہ بیگم صرف اپنی نفرت کی آڑ میں اتنا گر گئی کہ اس کی بیوی کو کسی اور کی بیوی بنانے چاہ رہے تھے، شاید یہ سوچ کر کہ اس شام یہاں آئے گا، ایک ہنگامہ برپا ہوگا، اور اس کے بعد فوری طلاق، تب بھی فائدہ انہی کا ہوگا۔ وہ فوراً اپنی بیٹی کو شاہ زیب سے منسوب کر دیں گی، لیکن اگر وہ نہیں بھی آتا تب بھی اس کا نکاح نامہ چپ چاپ شاہ زیب سے کر دیا جائے گا، یہ گمان کرتے ہوئے کہ بچپن کی نکاح تھا جس میں سمجھدار نہیں تھی۔ سگریٹ کو سلگاتی وہ لان میں ٹہلنے لگی۔ سرکتی ہوئی سگریٹ سے نکلتا ہوا دھواں اندر کی وحشت کو کم کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کی پشت کو دیکھ کر تھوکتی ہوئی وہ لڑکی دانت پیس کر دروازے کو لا کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کے اندر صرف نفرت تھی، اور نفرت، وہ بے تحاشا نفرت، کیونکہ یہ شخص اس کے باپ کا رشتہ دار تھا، وہ باپ جس نے بچپن میں اس کی ماں کو گھر سے نکال دیا اور آج تک پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کی ماں نے اپنی مظلومیت کے اتنے قصے سنائے تھے کہ اب اسے اپنے باپ سے بے تحاشا نفرت تھی۔ اس شخص کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور یہ شخص جو زبردستی اس پر مسلط ہوا تھا، یہ شخص بھی کسی سے کم نہیں تھا، اس سے بھی چھٹکارا اتنا آسان نہیں تھا۔ صبح وہ بیدار ہو کر نیچے آئی تو ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا ہوا سربراہی کرسی کو سنبھالے ملازمہ اس کے آگے لوازمات رکھتی جا رہی تھی، اور وہ ایک ایک کر کے نفاست سے کھاتا جا رہا تھا۔
جب وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ ویلکم ٹو مائی ہاؤس وائف۔ دل فریبی سے مسکراتے اس نے ہاتھ اٹھا کر ملازمہ کو رک جانے کا اشارہ کیا اور وہ رک گئی۔ ویسے کہنا تو مجھے پہلے چاہیے تھا، لیکن آج تمہاری پہلی صبح ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اور وہ بضد اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ مجھے ابھی اسی وقت گھر چھوڑ کر آئے، ورنہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آج شام سے پہلے اپنی جان لے لوں گی۔ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کتنا روئی ہے، تڑپی ہے، اور نیپکن سے اپنے لبوں کو تھپتھپاتے ہوئے مدھم سا مسکرایا۔ چھوڑ آؤں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے بھی ایسی محبت چاہیے تم سے، ایسی دل فریب محبت جس میں تمہیں اپنے لیے تڑپتا ہوا دکھوں، تب تمہیں اس کیسے آزادی مل جائے گی۔ نیپکن کو سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ اٹھ کر جانے لگا اور اس لڑکی نے جوس سے بھرا ہوا جگ اٹھا کر فرش پر ٹے مارا۔ غلط فہمی ہے آپ کی، صرف غلط فہمی۔ میں مر تو سکتی ہوں، لیکن آپ جیسے لوگوں پر یقین نہیں کر سکتی، اور نہ ہی شادی کو مانتی ہوں۔ وہ اب مسکراتے ہوئے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اب اس کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں تھا کہ سر پہ لڑکی سے بیٹ لگا کر بدلہ لینے کی ٹھان لیتا، ہرگز نہیں۔ اس گھر میں اس نے بے تحاشا نقصانات کر دیے، اس کے ہاتھ میں جو کچھ آیا اس نے توڑ دیا۔ وہ صرف شخص کو اذیت دینا چاہتی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ معمولی چیزیں اس کے لیے کبھی بھی قابل اذیت نہیں ہو سکتی تھیں۔ ملازمین ڈرے ہوئے تھے، اسے ابھی یہاں تک کہ ایک اور دن بھی گزارنا تھا جو بالکل ہی گھٹن زدہ ہونے والا تھا۔ اسے اپنی ماں کی یاد ستا رہی تھی، اسے واپس جانا تھا، اور اثر کے قریب نہ جانے کس طرح جب اسے اطلاع ملی کہ شاہ سائیں کہہ رہے ہیں کہ کچھ دیر تک وہ اپنا سامان اٹھاتی باہر آ جائے، اسے ان کی ماں کے پاس چھوڑنے جا رہے ہیں، تو وہ خوشی سے چہک اٹھے۔ فائنلی اس نے اس شخص کو ہرا دیا جو بڑے رشتے کی رٹ لگائے ہوئے تھا۔ اپنے بالوں کو جھٹک کر میں سے جوڑا بناتے نکلتی ہوئی لٹوں کو چہرے پر سجا کر پرسکون انداز میں سر گرائے بیٹھی رہی۔ میں تمہیں چھوڑنے تو جا رہا ہوں مسز، لیکن یاد رکھیے گا آپ ذرا بھی میری نظروں سے غافل نہیں ہیں، اسے نرمی سے کہا تھا، اور فوراً طور پر اسے کاٹدار نظروں سے دیکھتی دانت پیس کر رہ گئی۔ میں تو آپ سے طلاق لے لوں گی، مجھے رشتہ رکھنا ہی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں۔ اور گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، یعنی ابھی وہ سدھر ہی نہیں تھی۔ صرف آغا جان کی زندگی کی وجہ سے وہ اسے واپس چھوڑنے جا رہا تھا، ورنہ اس لڑکی کو اپنے پاس رکھ کر سدھارنا بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ گردن سے دبوچ کر اپنے قریب کرتے اس کے لبوں پر بے تحاشا جھکتا چلا گیا، اور اس لمس پر تڑپتی ہوئی لڑکی حیرت و بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ کافی دیر اپنے جنون کا نشانہ بنانے کے بعد اس نے آہستگی سے اسے چھوڑا۔ اب اگر دوبارہ اس لفظ لبوں تک آنے کی اجازت دی تو پھر سزا بہت طویل ہو سکتی ہے، سمجھی تم؟ آنکھ دبا کر اس کی بولتی بند کر چکا تھا، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوا۔ باقی جتنا راستہ بھی وہ گاڑی میں بیٹھی رہی، اس کی زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکلا۔ اس نے مطلوبہ جگہ پر گاڑی روک لی، بغیر اسے دیکھے وہ گاڑی سے اتری اور بے ہنگامہ اندر کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ اسے لگا تھا کہ اس کی واپس آنے پر گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا، خوشی کی شادیانے بجیں گے، اس کی ماں بے تحاشا خوش ہوں گی، لیکن وہ جو ہی اچھل کر اپنی ماں کے گلے سے جا لگی، اس کی ماں کا زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے کو سر کر گیا۔ اسے بالوں سے دبوچ کر دور کیے کھڑی تھی۔ کتنی گھٹیا لڑکی، اپنے باپ کی خصلتوں کو اختیار کر لیا تم نے۔ تم ہوتی کون ہو میرے اصولوں کو ٹھکرانے والی؟ گھر میں ملازمین بھی موجود تھے، اور سب سے بڑی بات کہ اس کے ماموں کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی، جن میں شاہ زیب بھی تھا، جس کے ساس کی ماں اس کا رشتہ کرنے جا رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ماما، پلیز میری بات تو سنیں۔ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ متواتر کہتی جا رہی تھی، لیکن اس کی بات سننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس روز پہلی بار سے اپنی حیثیت کا اندازہ ہوا۔ خدیجہ بیگم نے اسے بری طرح مارا، اتنی شدت کے ساتھ اس کے چہرے پر نشانہ ہاتھ بائے ہاتھ تک کہ اس کے ماموں اور موانی بھی بیٹھے رہے۔ سب لوگ اسے بد کردار تصور کر رہے تھے، ایک ایسی لڑکی جو ہر حدود کو پھلانگ کر کسی کے بادووں میں جا بسے۔ خدیجہ بیگم کی کہنے پر اسے گھسیٹ کر کمرے میں پھینک دیا گیا۔ یہ کوئی پہلی رات نہیں تھی جب اس طرح کا ڈرامہ برداشت کر رہی تھی۔ بچپن میں نہ جانے کتنی راتیں اس کی چھوٹی سی غلطی کے سبب یوں ہی کھڑے کھڑے گزر گئی۔ خدیجہ بیگم اسے سخت سے سخت سزائیں دیتی، اتنی طویل سزائیں کہ گھبرا کر بے ہوش ہو جاتی، لیکن انہیں رحم نہ آتا، اور سزائیں جانے کتنے دنوں تک چلتی رہتی، مانگنے نہ لگ جاتی، اور ابھی ایسا ہی ہوا تھا۔ آج کے اتنے عرصے کے بعد وہ بالغ تھی، عاقل تھی، ایک رشتے میں منسلک ہو چکی تھی، اور اس کی ماں تھی کہ اسے یقین ہی نہیں تھا۔ شام تک اپنی ماں کا انتظار کرتی رہی، لیکن کوئی نہیں آیا۔ شام کے قریب شاہ زیب اسے کھانا دینے کے لیے، میں جانتا ہوں پھوپھو نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن میں انہیں سمجھاؤں گا۔ اس کے سامنے کھانے رکھتے ہوئے اس کا دل کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اور پہلی بار اس یوں ہی پلکیں چکائے بیٹھی۔ اب اس میں اتنی بھی ہمت نہیں بچی تھی کہ وہ روتے تھی۔ اس شخص سے نفرت مزید بڑھتی جا رہی تھی، جس شخص کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہوا۔
اس کی ماں اسے نفرت کر رہی تھی اور نفرت میں تھی، اور اسے ابھی بھی یہ لگتا تھا کہ اس کی ماں نے اتنا سب کچھ برداشت کیا اور یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ بس کرو روح پلیز۔ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو صاف کرتے مقابل نے اس کے دل کو، چہرے کو دیکھا اور چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر حلق سے اتارنے لگی۔ انسان بھی دنیا کی بے بس ترین مخلوق ہے، نہ جانے کتنے روڑے اس کی راہ میں اٹکا دیے جائیں، پھر بھی کسی نہ کسی طرح خود کو تسلی دے کر اس قابل بنا لیتا ہے کہ چند گھنٹے گزار سکے۔ شاید اسی لیے کہ اسے معلوم ہے اسے اس دنیا میں رہنا ہے، انہی حالات سے لڑنا ہے، جینا ہے اور جینے کے بعد مرنا ہے، اور اس نے بھی ایسا ہی کر لیا۔ اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پر اس نے اپنی ماں کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ پلیز میری بات سنیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ خدیجہ بیگم اس کا سوگوار چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ خط جو تمہارے کمرے سے ملے اور ملازمہ کی گواہی، وہ سب کچھ کیا تھا؟ انہوں نے جلد بازی میں آ کر ملازمہ کو بھی نوکری سے نکال دیا، اسی لیے اب ایسا کچھ بھی نہیں بچا تھا اسے کنگال کا وہ سچ تک پہنچ پاتی۔ میں آپ کو قسم اٹھا کر بتا رہی ہوں کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے، میں نے کسی کو بھی اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دی، کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے میرا۔ اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر وہ انہیں یقین دلا رہی تھی اور اس پر ایک نظر ڈال کر خدیجہ بیگم نے رخ پھیر لیا۔ ٹھیک ہے، مان لوں گی اگر تم شاہ زیب کے ساتھ نکاح کر لو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارا یقین کروں تو تمہیں ہر صورت جلد سے جلد شاہ زیب سے نکاح کرنا ہوگا۔ اور اس نے جھٹکے سے خدیجہ بیگم کے ہاتھوں کو چھوڑ دیا۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ وہ ایک شخص سے نکاح کر کے آئی ہے، وہ شخص جو ایک بار پھر اس کا حکمران بن بیٹھا ہے۔ اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر اس نے خدیجہ بیگم کو دیکھا۔ بولو، نکاح کرو گی نا تم شاہ زیب سے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ اسے جھنجھوڑتے پوچھ رہی تھی اور انہیں دیکھتی وہ 2 قدم دور ہوئی۔ میں کروں گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو مجھے ایک حقیقت بتانی ہوگی، سچ اور بالکل سچ، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں سنوں گی۔ اپنے لہجے کو مضبوط کرتی ہوئے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور خدیجہ بیگم چونکی۔ آپ مجھے بتائیں گی کہ اب بچپن میں میرا نکاح جہانگیر شاہ سے ہوا تھا؟ اور اس نے کہا۔ میں آپ کی رضامندی میں شامل تھی۔ اور آپ نے؟ کاردار لہجے میں وہ خدیجہ بیگم سے پوچھ رہی تھی اور پہلو بدل کر رہ گئی۔ میں تم سے سلسلے میں بات نہیں کر رہی۔ انہوں نے بات کو بدلنا چاہا۔ آپ مجھے ہر صورت جواب دینے کی پابند ہیں، آپ وعدہ کر چکی ہیں۔ وہ بھی اپنی بات پر اٹک رہی۔ اس وقت تم صرف اپنے اور شاہ زیب کے نکاح کے بارے میں سوچو۔ انہیں پھر بھی شاہ زیب کا خیال تھا، وہ کبھی بھی افتخار شاہ کو جیتنے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی ان کے دل کا سکون اور آنکھوں کا چین، اور اسی بیٹی کو بغاوت کی بنیاد بنا کر وہ انہیں توڑنا چاہتی تھی۔ میں جو کچھ آپ سے پوچھ رہی ہوں، اگر اس کا جواب آپ مجھے ٹھیک نہیں دیں گی تب تک میں کچھ نہیں کروں گی۔ وہ بھی اپنی ضد پر اڑی رہی، 1 انچ میں پیچھے نہیں ہٹی اور مجبوراً خدیجہ بیگم کو اقرار کرنا پڑا۔ ہاں، اس وقت تمہارا اور جہانگیر کا نکاح ہوا تھا، لیکن یہ نکاح بالکل بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم اب شاہ زیب سے نکاح کر سکتی ہو۔ اور وہ دکھ سے اپنی ماں کو دیکھتی رہی۔ نکاح پر نکاح کروانے جا رہی تھی اس کی ماں۔ اگر وہ انہیں اس وقت بتا دیتی کہ ایک بار پھر وہ جہانگیر شاہ سے نکاح کر کے آئی ہے تو شاید اسے زہر کی گولیاں دے کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی یا پھر زندہ جلا دیتی۔ ان سے کچھ بھی بعید نہیں تھا، تو اس وقت خاموشی بہتر تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی آگے کیا ہوگا، بس اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اسے بڑی دانش مندی سے اس مسئلے سے نکلنا تھا، جس مسئلے کا حل رونا نہیں تھا۔ جس طرح ہر مرد کی زندگی میں ایک پسندیدہ عورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح افتخار صاحب کی زندگی میں بھی ایک پسندیدہ عورت نے جنم دیا، اور وہ پسندیدہ عورت خدیجہ بیگم تھی، جو ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ افتخار صاحب نے جانے کس طرح انہیں دیکھا اور یہ محبت ذرا ذرا اثر تھا۔ آخر ایک روز انہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر خدیجہ بیگم سے اقرار کرنا پڑا کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور وہ لڑکی بھلا کس طرح اپنی قسمت پر نازا نہیں ہو سکتی تھی کہ ایک شخص نے سارے جہاں کو چھوڑ کر اسے اپنانے کی بات کی۔ ان دونوں کی باہمی رضامندی سے نکاح ہوا اور خدیجہ بیگم افتخار صاحب کی دلہن بن کے ان کے گھر میں آ گئی۔ لیکن اس گھر میں آنے کے بعد ان کے چال چلن اور طریقے بالکل بدل گئے۔ وہ اپنے آپ کو ایک مہارانی تصور کرتی تھیں اور ساری حویلی پر حکومت کرنا چاہتی تھیں، حالانکہ بالکل بے بنیاد تھا۔ اس حویلی پر سب سے پہلا حق جمشید شاہ کا تھا۔ جمشید شاہ یعنی روپ کے تایا آغا جان ضعیفی کا شکار ہوتے جا رہے تھے، اور سب سے زیادہ جمشید شاہ کا ہی حکم چلتا، کیونکہ آنے والا سرپنچ وہی تھا۔ اس کے بعد افتخار شاہ کی باری تھی، لیکن ان کی بیوی نے آج تک آہستہ آہستہ ان کے کان بڑھنے شروع کر دیے۔ ایک جنگ، دوسری جنگ، تیسری جنگ، وہ اپنے بھائیوں سے جنگ بناتے چلے گئے اور وہ عورت صرف اپنا فائدہ ڈھونڈتی رہی۔ جس روز انہیں اس بات کا احساس ہونے لگا کہ صرف خدیجہ بیگم کا کہنا مان کر وہ بغاوت کی طرف جا رہے ہیں، تب انہوں نے سب کچھ ماننے سے انکار کر دیا۔ خدیجہ بیگم کے تقاضے بالکل ہی عجیب تھے، وہ صرف ان ساری چیزوں پر حکومت کرنا چاہتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور افتخار صاحب اور ان دونوں کے درمیان اس بات کو لے کر باہمی چپکلش بڑھنے لگی، حتیٰ کہ
انہیں ایک نفیس سی بیٹی سے بھی اللہ نے نوازا، لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان معاملات بگڑتے چلے گئے۔ اور پھر ایک روز ایک شاندار سے فنکشن کے دوران روپ کے باپ نے روپ کی ماں کو بھی بھر مجمع میں طلاق دی تھی۔ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ آج تک صرف اس بات کا بدلہ لینے کے لیے افتخار صاحب کے مد مقابل کھڑی تھی۔ ہر صورت ان کے خلاف 1 انچ میں اگر کوئی ان کے قریب جانے لگتا تو اس شخص سے دشمنی پال لیتی۔ اور افتخار صاحب کی سب سے بڑی کمزوری تھی ان کی بیٹی۔ ان کی بیٹی کو ان کے خلاف مہرہ بنا کر پیش کیا جا رہا تھا، جو سراسر ذلیل کا سب سے آخری درجہ تھا۔ آج بھی وہ بات جاری ہے۔ ختیجہ بیگم سے محبت کرتی ہیں کیونکہ وہ ان کی کوکھ سے پیدا ہوئی ہے، اور اس سے نفرت کرتی ہیں شاید کیونکہ وہ جہاں افتخار صاحب کی بیٹی ہے۔ مار پیٹ، گالم گلوچ، اونچا بولنا، یہ سب کچھ اسے ایک نفسیاتی مریض کی طرح دباتا چلا گیا، اور وہ دبتی چلی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے پھر پلٹ کر اپنے باپ سے ملاقات نہیں کی، آغا جان سے ملاقات نہیں کیا، تاکہ اس شخص کو بھی ہمیشہ نظر انداز کیے رکھا تو یہ عرصہ پہلے بیرون ملک چلا گیا اور ابھی لوٹ کر آیا تھا، اور آتی اس کی زندگی کے سارے رنگ ڈھنگ ہی بدل دیے، اسے اپنوں کی نظروں میں بیگانہ کر دیا، اسے ہر طرح سے توڑ کر رکھ دیا۔ فی الوقت سے اگر کسی سے نفرت تھی، کسی سے بدگمانی تھی، تو وہ یہی شخص تھا۔ اس کی ماں کے آئے روز ہی معاملات بڑھتے چلے گئے، اور وہ چاہتی تھی کہ شاہ زیب سے نکاح کر لے، جبکہ ابھی تک وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ دوبارہ اس نے ملاقات نہیں کی، دوبارہ لوٹ کر اس کے دروازے تک نہیں آیا۔ نہ جانے کیوں کبھی کبھار اگر اس کے بارے میں سوچتی تو پھر جلدی سے سر جھٹک کر اس کا خیال ذہن سے نکال دیتی۔ کم سے کم وہ نہیں سوچ سکتی تھی، ہرگز نہیں۔ اس روز بھی ختیجہ بیگم کا موڈ کچھ خوشگوار تھا۔ انہوں نے خود ہی شاہ زیب کو کال کر کے بلایا اور کہا کہ ان کی بیٹی کو شاپنگ کروانے لے جائے۔ وہ بس کمرے میں ہوئی لیٹی ہوئی تھی جب شاہویز کمرے میں داخل ہوا بغیر اجازت کے، اور وہ چل کر سیدھی ہوئی۔ شاہویز کی نگاہیں نہ جانے کہاں تک پھیلتی گئی۔ چلو کزن، ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہیں۔ ہاتھ کی چٹکی بجاتے اسے کھینچ کر بیڈ سے اتارنے لگا، لیکن وہ اپنی ادھوری بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتی رہ گئی۔ لیکن شاہویز نے اسے حسین جوڑا نکال کر دیا۔ اپنے کپڑوں کو تھامتے ہوئے تیار ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد تیار ہو کر نیچے آئی۔ شاہویز نہ جانے کتنی دیر اسے دیکھتا رہا۔ آج اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسی چمک جو کسی کی بھی نگاہوں کو خیرہ کرتے، لیکن نہ ہی ختیجہ بیگم اس کی آنکھوں کی چمک کو سمجھ پائی اور نہ ہی وہ سمجھ سکتی تھی۔ اس معصومیت کے ساتھ ہنستے کھیلتے اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ گاڑی کو موڑتے اس کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کرتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی باتیں کبھی بے باکی کی جانب بڑھنے لگی تو وہ فوراً سے ٹوکتی تھی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس روز کی زندگی میں کون سا ہنگامہ جنم لینے والا ہے تو وہ کبھی بھی شاہویز کے ساتھ باہر نہ نکلتی۔ شاہویز نے گاڑی ایک شاندار ہوٹل کے سامنے روکی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اسے عجیب نظروں سے ادھر ادھر کا جائزہ لیتے ہوئے کہہ دیا، اور شاہویز دلکشی سے مسکرائے۔ یا میں نے تمہیں کسی خاص شخص سے ملوانا ہے؟ اور اب اس کے ہاتھ تھامے سیڑھیاں چڑھتا جا رہا تھا۔ خاص شخص؟ یعنی کہ اس نے بات کو دانستہ طور پر دور چھوڑ دیا۔ میں یہاں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ وہ جیسی ہوٹل کمرے میں داخل ہوئی تھی، اس نے شاہ زیب کی بدلتی ہوئی رنگت کو دیکھا، اس کے بدلتے ہوئے لہجے اور نیت کو دیکھا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے شاہ زیب اس کی جانب بڑھا اور کام کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تم جیسی لڑکی مجھے کس طرح ٹھکرا سکتی ہے؟ میں تمہارے لیے بڑے بڑے خواب دیکھے تھے، اس کی جانب لالے سے دیکھتے ہوئے کہتا جا رہا تھا، اور تھر تھر کانپتی ہوئی دیوار کے ساتھ لگی۔ نہیں، مجھے جانے دے شاہ زیب، کیا کریں؟ اس نے شخص کے پاس بھی اچھا خاصا وقت گزارا تھا، لیکن وہ ایک بار بھی یوں اس کے قریب نہیں آیا جس طرح شاہ زیب جھپٹ کے اسے دبوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تمہیں جانے دوں گا، لیکن تب جب تم مکمل طور پر میری بن جاؤ گی۔ اس کی آنکھوں سے لالچ ٹپک کر گر رہا تھا۔ وہ اسے دونوں ہاتھوں سے تھام کر دیوار کے ساتھ لگاتا بے بس کرتا جا رہا تھا۔ آخر تم ہوتی کون ہو مجھے ٹھکرانے والی؟ مجھ سے نکاح کرنے سے پہلے تمہیں سوچنا پڑا، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کو سر پر سوار کے وہ شخص پر مسلط ہوتا جا رہا تھا، اور اسے کھینچ کے خود سے دور کرتے وہ بری طرح تڑپ رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی کو التجا مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ جہانگیر ہو، لیکن کوئی بھی ہو جو آ جائے، اور تبھی دھار سے دروازہ کھلا۔ یہ سوچ سمجھی پلاننگ تھی یا پھر جو بھی، لیکن اس وقت اس ہوٹل پر ایک شدید ریڈ پڑا۔ میڈیا، پولیس والے، جانے والے۔ اس نے فوراً اپنے سر کو اسکارف میں چھپا لیا۔ لوگوں کا ایک جم غفیر اندر داخل ہوا، ہر طرف کھلے کیمرے، عجیب سے سوالات۔ اس کے بعد میڈیا میں کافی عزت تھی، وہ شاہ خاندان کی بیٹی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں گر کر مر جاتی، کسی نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا اور بالکل اسی طرح نکال کر سینے سے لگائے وہ اسے اس قیامت کے اس منظر سے باہر نکال کر لے آیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی خدا اس پر اس قدر مہربان ہو سکتا ہے۔ اسے یوں نکال لیا گیا جیسے دودھ میں مکھی، جبکہ باقی سب لوگ میڈیا کی زد میں آ گئے۔
کچھ لوگوں کو پولیس نے اریسٹ کر لیا اور انہیں پر اریسٹ ہونے والوں میں شاہزیب بھی تھا۔ وہاں سے بچا کے آنے والے اسے گاڑی میں لا کے بٹھایا اور اسے دوپٹے میں لپٹ کر اس نے گاڑی کی پشت پہ ٹیک لگا کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ خوش و خیر سے بیگانہ ہو گئی جو بڑی قیامت سے ڈرا رہی تھی، جیسے گھبراہٹ کا وہ شکار تھی، وہ ٹل گئی۔ لیکن اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش کرے کہ شاہزیب کو اس نے ایسا بھیانک چہرہ دیکھا تھا جو وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ جس وقت اس کی آنکھ کھلی وہ اسپتال کے کمرے میں تھی۔ کافی دیر وہ اس کی چار دیواری کو گھورتی رہی اور پھر گردن موڑ کر دیکھا، اسے دور سیٹ پر بیٹھے افتخار صاحب نظر آئے۔ آج وہ بس انہیں دیکھتی رہی ٹوٹی امید کے ساتھ۔ آج وہ سر جھٹک نہیں پائی، انہیں برا بھلا نہیں کہہ پائی، اور پھر اس نے واقعی سب کو دیکھا تھا۔ آغا جان وہاں موجود تھے اور وہ شخص بھی، وہ بھی تو تھا، صوفے پر بڑی شان سے براجمان بیٹھا، اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ چپ چاپ لیٹی رہی، نہیں جانتی تھی ان لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں، لیکن اس بات کو اسے یقین تھا کہ سب کچھ اس کی ماں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر اس کی ماں اس پر یقین کرتی، کسی کو بھی تو اجازت نہ دیتی کہ اس کی زندگی میں مداخلت کرے، تو کوئی اس کی زندگی کو برباد کرنے کا تصور بھی نہ کرتا۔ شاہزیب جس وقت بوجھنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ تمہاری ماں نے تمہیں میرے حوالے کیا ہے، تو تم ہوتی کون مجھ سے دور جانے والی؟ کیا اس کی قدر اتنی تھی کہ وہ بے بنیاد سے نفرت اور ضد کا نشانہ بنا دی جاتی؟ اس روز ہر طرح کی نظریات کو بدلتی اس نے پہلی بار خود کو خدیجہ بیگم کے سامنے کھڑا پایا۔ زندگی میں پہلی بار اس کی ہمت کر رہی تھی، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، بلکہ میں بابا کے ساتھ جاؤں گی۔ آج کے بعد آپ کا اور میرا رشتہ ختم۔ دو ٹوک الفاظ میں جواب ان کے منہ پر مارتے ہوئے پلٹی اور خدیجہ بیگم نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تم میری بیٹی ہو، تم اسی طرح کیسے جا سکتی ہو کسی اور کی وجہ سے؟ اور اپنے ہاتھوں کو جھٹکتی وہ انہیں دیکھتی رہ گئی۔ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، میں آپ کی ضد کا نتیجہ ہوں، میں آپ کی وہ جیت ہوں جو آپ میرے باپ کو ہرا کر حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے کیا برداشت کیا۔ وہ بول رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ ایک ایسے شخص کے ساتھ کوئی فراموش کرنا چاہے جو میرے لیے دنیا سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے شخص کے حق میں خیانت کرنے کی کوشش کی۔ آپ کی خوشی کے لیے میں نے بابا سے دور ہو کر صرف انہیں اذیت کے علاوہ کچھ نہیں دیا، لیکن اب اور نہیں۔ آج کے بعد آپ میرے راستے میں نہیں آئیں گے۔ آپ جانیں، آپ کے بھائی کے بچے جانیں، اور آپ کے باپ کی ماندہ زندگی اور ضد بس مجھے بخش دیجیے۔ اپنے ہاتھوں کو جوڑتے ان پر ماتھا ٹکاتے ہوئے پلٹ کر اپنے باپ کے ساتھ چلی گئی، اور خدیجہ بیگم جنہوں نے صرف جیتنا سیکھا تھا، آج پہلی بار ہارے کھڑی رہ گئی۔ بات سے شاہزیب کی تو جہانگیر اسے ہرگز بھی چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے غلطی نہیں کی تھی، اس نے گناہ کیا تھا، اور اس گناہ کی سزا جہانگیر شاہ جب تک زندہ رہتا اسے دیتا رہتا۔ اگر اس کی ہمت کیسی ہوئی کہ جہانگیر شاہ کی بیوی کو ہاتھ لگانے کے بارے میں بھی سوچے۔ اس کی بیوی تھی، چاہے اسے دور تھی، لیکن اس کا غرور تھی جو اس کے ماتھے پر چمکتا ہوا اچھا لگتا تھا۔ اب کچھ حق بنتا تھا کہ لڑکی سے ناراض رہتا، جس کی جلد بازیوں اور بدگمانیوں نے سارے معاملے کو خراب کر دیا۔ حویلی میں واپس آنے کے بعد اس کا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا گیا۔ حویلی میں تو جیسے ہنگامے اور روشنی لوٹ آئی۔ ان کی شہزادی لوٹ آئی تھی، اس کے آغا جان، اس کی دادی، اس کا باپ، حتیٰ کہ اس کا باپ پہ سب لوگ تو اس کے علاوہ اٹھاتے تک نہ تھے۔ وہ جمشید صاحب کی بہو تھی، وہ بھی اس سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، ان کے اکلوتے بیٹے کی ہونے والی بیوی۔ اگر کوئی اس کی جانب سے غافل ہو کر بیٹھا تھا تو وہ وہی شخص تھا جس کا وہ ہر پل انتظار کرتی رہتی۔ میں اس کے راستے میں آنکھیں بچھا کر بیٹھی رہتی، اس سے ملنا چاہتی تھی، صرف ایک بات سے ملاقات کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک گھر میں رہنے کے باوجود وہ اس سے بات تک نہیں کرتا۔ اس دن وہ چھت پر ہی تھا جب کوشش کرتے ہوئے چھت پر آئی اور پھر تڑپتے ہوئے آگے بڑھ کے اسے کمر سے تھام کے اپنے چہرے کو اس کی پشت سے ٹکا لیا۔ جہانگیر شاہ وہیں ساکت کھڑا رہ گیا، اس کے مخملی ہاتھوں کو دیکھتا مبہم سا مسکرا کر جھکنے لگا۔ چھوڑو مجھے روپ، اس کے ہاتھوں کو چھڑوا کر اس نے کہا، لیکن اونچی پونی ٹیل میں لہراتے بالوں کے ساتھ اس کے سینے سے لگ کر کھڑی رہی۔ کافی کوشش کے بعد جہانگیر نے ہار مان لی اور پھر اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ کر دیکھا۔ بڑی بڑی سنہری آنکھیں اب بھیگنے لگی تھیں اور انہیں آنکھوں میں تو وہ آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پہلے تو تھوڑا روئی ہو، جب مزید مجھ پر ستم کرے۔ بڑی جاذبیت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں ہلکا سا منمنایا، اور روپ نے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو غائب کرتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ اب تو معاف کر چکی ہے نا؟ وہ پوچھ رہی تھی، اور مقابل نے تڑپ کر اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے بڑی نرمی سے اس کے لبوں سے لب جوڑ دی۔ آہستہ آہستہ لبوں کا ٹکرانا تھا اور دونوں کی بڑھتی ہوئی دھڑکنیں ایک ہی تال پر دھڑکنے لگیں۔
دکھ رہے سانسوں کے ساتھ وہ پورے ماحول کو بہکانے کی حیثیت رکھتے تھے، اور روح کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس شخص کی دسترس میں مر جائے گی۔ اس کا نام سسک کس قدر جان لیوا تھا صرف وہی جانتی تھی۔ سو مٹھی میں اس کی شرٹ کو دبوچ کر کانپتی کھڑی رہی۔ جب جہانگیر نے نرمی سے اسے خود سے دور کر دیا، آغا جان سے بات کر رہا ہوں رخصتی کے لیے، آپ اتنا جلدی نہیں ماننے والا، خود اپنی شدت سے بحال ہو کر مناؤ گی تب مانوں گا۔ اس کے سرخ چہرے کو مزید سرخ کرتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھ کر شرمانے پر مجبور کر گیا۔ جب ایک نظر سے دیکھنے کے بعد وہ پلٹ کر وہاں سے دوڑتی چلی گئی۔ اس روز نے آغا جان سے بات کی اور آغا جان اور باقی گھر والے تو گویا انتظار کر رہے تھے۔ ان دونوں کی جانب سے رضامندی کا افتخار صاحب نے اس سے پوچھا تو اس نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اتنا حسین شخص کی دسترس میں آ رہا تھا، آج تک اس کی مانگ صرف نفرت کرنا سکھایا، لیکن اب آ کر اسے حقیقت معلوم ہوئی تھی۔ خدیجہ بیگم کی بدقسمتی تھی کہ ان کی محبتیں وہ حاصل نہیں کر پائی، اور اب ان کی طرح وہ بدقسمت نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ اس علاقے کی سب سے شاندار شادی تھی۔ پورا مہینہ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں اور پورے علاقے کو انوائٹ کیا گیا۔ شاہ حویلی کو اس طرح سجایا گیا کہ دیکھنے والا بس دیکھتا رہ جاتا، اور ساری حسین دلہن کے تو رنگ ہی نرالے تھے۔ بیش بہا قیمتی اور بھاری جوڑا زیب تن کیے وہ ایک بار پھر عروسی لباس میں دمک رہی تھی، لیکن اس بار ایک حسین سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقص کر رہی تھی۔ سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے خود کو دیکھا اور پھر ذرا سا گھوم کر اپنے لباس کو، وہ کسی تخت سے اتری ہوئی شہزادی لگ رہی تھی جس کا شہزادہ اس کا منتظر۔ آپ انتہا سے زیادہ پیاری لگ رہی ہیں، بیوٹیشین کی جانب سے کمپلیمنٹ مل پر مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی۔ کچھ دیر کے بعد باہر لے جانے کا شور اٹھا۔ اس لمحے اسے اپنی ماں یاد آ رہی تھی۔ وہ انہیں منانے کے لیے بھی گئی، ان سے محبت سے کہا کہ وہ ساری ضد کو چھوڑ کر آ جائیں، لیکن وہ نہیں آ پائی۔ اسے ہمیشہ سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ ضد عزیز تھی، اور اسی ضد کو تھام کر وہ بیٹھی رہی۔ شاہانہ چال چلتے ہوئے اس شخص کی جانب جاری تھی جو بڑی بےتابی سے اس کا منتظر تھا۔ اسٹیج پر ہاتھ بڑھاتے اس نے اپنی نازک سی دلہن کو تھام لیا اور پھر اس کے بھاری بھرکم لباس کو پکڑتے اسے سہارا دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ دونوں نے گویا ایک دوسرے کو مکمل کر دیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے ناچیز پر تھوڑا سا رحم کھا لیں؟ ذرا سا اس کی کان کے قریب جھکتے سرگوشی کر گیا اور اس نے گلنار چہرے کو جھکا کر اس کا نام پکارا تھا۔ جہانگیر پلیز، وہ التجا کر رہی تھی۔ اتنے لوگوں کے درمیان وہ بار بار اس کی باتوں پر بلش نہیں کر سکتی تھی۔ جن لوگوں کے درمیان سے جہانگیر شاہ کے پہلو میں بیٹھنا محال لگ رہا تھا، لیکن وہ پوری شان سے بیٹھی تھی۔ رخصتی کیا تھی؟ ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جانا۔ وہ بھی خوش قسمت ترین دلہن تھی جسے اپنے بابا کا گھر نہیں چھوڑنا تھا، اور کمرے کے رنگ و روپ بھی دیکھنے والے تھے۔ شاہ صاحب کے کمرے کو اس طرح سجایا گیا کہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی لڑکی گلاب کا ایک پھول لگ رہی تھی، لگاتا ہوا پھول جس کی خوشبو پورے کمرے کو معطر کر رہے تھے۔ جس وقت کمرے میں داخل ہوئی اس کے لبوں پر ایک دل نشین مسکراہٹ بکھر گئی۔ ایسے میں نے سوچا نہیں تھا کہ تمہیں رام کرنا اتنا آسان ہوگا، مقابل نیم سرگوشی سے کہتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر باری باری اپنے لب رکھے، جبکہ اس کے لمس پر گھبراتی ہوئی وہ اپنے ہاتھ کھینچنے لگی ہی تھی کہ جہانگیر نے کمر سے تھام کر اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ اب دور جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا محترمہ، میں نے سارے راستوں کو اپنی جانب موڑ دیا ہے تاکہ آپ کی منزل ہمیشہ میں رہوں۔ اس کے دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا وہ کہتا جا رہا تھا، جبکہ سمٹ کے اس کے سینے پر سر رکھے وہ سارے جہاں سے بیگانی ہو گئی۔ وہ رات محبتوں بھری رات تھی، سرگوشیوں بھری رات تھی۔ وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، کبھی بدگمان نہیں ہوگی، مجھے تمہاری بات گمانے سے ڈر لگتا ہے، وہ کہہ گیا اور اس کے حسین چہرے کو تھامتے بڑی ہمت کر کے اس کے ماتھے پر لب ٹکا گئی۔ حالانکہ آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کون ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کے حسن کی طرح اس کا اقرار بھی جان لیوا تھا۔ اس روز وہ اقرار کرتی تھی، شدت سے، بڑی محبت سے۔ اس شخص نے اس کے دل میں جو مقام حاصل کیا تھا اس مقام کو بتانا بنتا تھا۔ دونوں کے لب ایک دوسرے سے ٹکراتے ایک حشر برپا کر رہے تھے، دھڑکنیں ایک تار پر دھڑک رہی تھی اور سانسیں بکھر کر وبال جان بنی ہوئی تھی۔ مقابل نے اس رات نرمی سے سمیٹتے خود میں پیوست کر دیا، یہ ایک مہر تھی اور صرف جہانگیر شاہ کی تھی۔ اگر اس کے بغیر کوئی اسے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا تو جہانگیر شاہ اس کی آنکھ نکال لیتا۔ اپنی من پسند شخص کے بازو میں اتراتے ہوئے دیکھ کر چاندرے میں ستاروں کو سرگوشی کر کے آگاہ کیا، اور وہ بھی ٹمٹما کر دیکھنے لگے۔ کبھی شرما کر آنکھوں کو بند کر لیتے تو کبھی کھول کر منظر دیکھتے جو دنیا کا سب سے حسین منظر تھا۔ ہاں، دو محبوب ایک دوسرے کی محبت سے لطف اندوز ہو رہے تھے، ایک حسین وادی کے ساتھ
کہ اب آنے والا ہر دن محبت سے بھرا ہوگا، ہر شام محبت سے رقص کرتی ہوگی اور ہر لمحہ عشق کی جانب چلتا ہوا قافلہ ہوگا۔ اور یہی تو ایک حسین رشتے کی شروعات ہوتی ہے۔ امید ہے ہماری آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اس ویڈیو پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔